سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین اظہار اخفا۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، یہ 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ آسان انداز میں بتا دے رہا ہوں، جیسا میں بتا رہا ہوں ایسے ہی یاد کر لینا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے، یعنی حمزہ، عین، ح، غین، خا، حروف حلقی آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے من اجل، من اجل نون ساکن ظاہر ہو رہا ہے۔ من حاد نون ساکن ظاہر ہو رہا ہے۔ من علق نون ساکن ظاہر ہو رہا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہو جائے گا، یعنی اب نون ساکن کا ادغام کر دیں گے۔ جیسے من یقول، من یقول، من یقول تو ادغام ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن کا ادغام یا میں کر رہے ہیں، من یقول۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملونہ میں سے، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملونہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ اقلاب کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو با سے بدل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے من بعد، نہیں، اقلاب کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو اقلاب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا۔ جیسے من بعد، اقلاب کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو، من بعد۔ اب اس کے بعد ان تینوں کے علاوہ، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا مطلب وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کے ادا کو چھپا دیں گے۔ جیسے اس کی مثال یہی کہ اس میں سے کوئی بھی لے لو، جیسے نون ساکن کی مثال ما کانا، ما کانا، دیکھو من کانا لکھا ہوتا ہے، من کانا، لیکن پڑھتے کیا ہیں ما کانا، تو نون ساکن کی ادا چھپ گئی۔ اسی طریقے سے لکھا ہے سعیدا زلقا، سعیدا زلقا، تو سعیدن لکھا ہے نا، لیکن پڑھتے کیا ہیں سعیدا زلقا۔ یہ ایسے ہی 4 قاعدے یاد کر لاؤ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائے تو اظہار ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملونہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ یہ 4 قاعدے اس میں یاد کر لو، 4 قاعدے لکھ لینا، اس کی تعریف تو یاد ہو جائے گی آسان انداز میں۔